بدلتا ہوا کلائمیٹ چینج، جس کے نتیجے میں ہونے والے کلاؤڈ برسٹ کے واقعات اور سیلاب کی وجہ سے ہوتی ہوئی تباہ کاریاں اور جانی نقصان، اس کے بارے میں بات کریں گے اسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ جی ہاں دوستو، قدرت سے چھیڑخانی انسان کی ہمیشہ عادت رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورتوں میں ہو۔ آج اس کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے بدلتے موسم، سردی کا کم ہوتے جانا، گرمی کا زیادہ ہوتے جانا، یہ بے ہنگم بارشیں آنا، یہ دن بدن کلاؤڈ برسٹ کے واقعات میں اضافہ ہونا، یہ دن بدن کلاؤڈ برسٹ کے واقعات میں اضافہ ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کلائمیٹ چینج ہے، یہ سب کچھ موسمیاتی تبدیلی ہے، اور آج ہم نے اسے ہی ڈسکس کرنا ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ موسمیاتی تبدیلی میں حالانکہ پاکستان کا تو 1% سے بڑا کم بات ہے، اس کی ذمہ دار پوری دنیا ہے، پوری دنیا اس کی ذمہ دار پوری دنیا ہے۔ پوری دنیا کیسے اس کی ذمہ دار؟ یہ دن بدن نئی فیکٹریوں میں اضافہ ہونا، زہریلے دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کا اضافہ ہونا، یہ بے ہنگم ٹریفک، یہ دن بدن جنگلات کا کٹاؤ، جنگلات کا ختم ہونا، یہ سب کس کو جنم دے رہی ہیں؟ یہ سب کلائمیٹ چینج کو جنم دے رہی ہیں۔ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے؟ موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دن بدن کلاؤڈ برسٹ کے واقعات میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، جس میں آئے دن قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ پوری دنیا اس وقت کلائمیٹ چینج کا شکار ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کے اثرات سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور اس میں ایک پاکستان بھی ہے۔ پاکستان میں آئے روز کلاؤڈ برسٹ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ہوتا گیا، کلاؤڈ برسٹ بیسیکلی یہ موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کس طرح بنتا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ بنتا ہے بیسیکلی پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر بنتا ہے، جب بخارات بادلوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور گرم ہوا بادلوں میں جاتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بادلوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، جس سے اچانک کیا ہوتا ہے؟ بادل پھٹ جاتے ہیں، تو وہ جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ اسی علاقے میں آتا ہے اور اچانک آتا ہے۔ اور کلاؤڈ برسٹ کے جو تازہ ترین واقعات ہیں، جو منیر میں واقع ہوا، جو سوات میں واقع ہوا، جو شملہ میں ہوا، یہ سب کلاؤڈ برسٹ کا نتیجہ ہے، جس میں تقریباً 354 سے زائد قیمتی جانیں جن کا ضیاع ہوا ہے، قیمتی جانیں گئی ہیں اس کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں۔ اور کلاؤڈ برسٹ کس وجہ سے ہوا ہے؟ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے۔ موسمیاتی تبدیلی کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے، ہم انسانوں کی وجہ سے، یہ پوری دنیا کی وجہ سے۔ یہ آئے روز دن بدن آلودگی میں اضافہ ہوتے جانا، بے ہنگم بلا وجہ ایٹمی تجربات کیے جانا، یہ سب کس کو جنم دے رہا ہے؟ یہ موسمیاتی تبدیلی کو جنم دے رہا ہے۔ اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہماری زمین آئے دن بدن روز بروز گرم ہوتی جاتی ہے۔ کیا ہم نے اس زمین کو رہنے کے قابل چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا؟ کیا ہم نے اس میں رہنا ہے یا نہیں رہ رہا؟ یہ جو ہم آئے دن سبزہ ختم کیے جا رہے ہیں، جنگلات کو ختم کیے جا رہے ہیں، ماحول کو خود گرم کیے جا رہے ہیں، یہ کیا مقصد ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس سے اور کچھ حاصل کریں نہ کریں، اپنی تباہی ہم اسے ضرور حاصل کریں گے۔ پاکستان ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اس مصیبت پر جڑ سے قابو پانا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے موسمیاتی تبدیلی کو ایک جگہ پر روک دینا ہے، ختم تو خیر ہم نہیں کر سکتے، ہم جس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں نا، ختم تو یہ بالکل نہیں ہوگی، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے درخت کا لگانا، جنگلات میں اضافہ کرنا۔ پاکستان میں اس وقت 1% سے بھی بلکہ 6%، سوری 1% نہیں، 6% سے کم جنگلات ہیں۔ حالانکہ کسی بھی ملک کے لیے اس کے رقبے کے لحاظ سے 25% جنگلات کا ہونا لازمی ہے، تاکہ موسم میں ایک تواتر، ایک توازن کا تسلسل برقرار رہے۔ لیکن پاکستان میں اس کی شرح صرف اور صرف 6% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جنگلات کے کٹاؤ کس وجہ سے ہو رہے؟ یہ ہماری ترقی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ آئے دن نئی عمارات کا بننا، نئی چیزوں کا بننا، لکڑی کا بے ہنگم استعمال کرنا، یہ سب جنگلات کے کٹاؤ کا باعث بن رہا ہے۔ اور جنگلات کا کٹاؤ کس کا باعث بن رہا ہے؟ جنگلات کا کٹاؤ کس کا باعث بن رہا ہے؟ جنگلات کا کٹاؤ بن رہا ہے یہ موسمیاتی تبدیلی کا باعث، یہ کلائمیٹ چینج کا باعث بن رہا ہے۔ تو اگر ہم نے اس چیز پر قابو پانا ہے تو ہمیں جنگلات میں اضافہ کرنا پڑے گا، پوری دنیا کو اس پہ مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ پچھلی تقریباً 2018 میں 10 بلین ٹری سونامی کا ایک آغاز ہوا تھا، جس کے مطابق جنگلات کی شرح میں اضافہ کرنا، لیکن خیر فی الحال تو وہ رک گیا ہے۔ لیکن ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے، جس مصیبت سے دوچار ہو رہے ہیں، جس موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو رہے ہیں، اس سے ہماری بچت ہو سکے، ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو سکیں۔ بھوٹان ایک ایسا واحد ملک ہے جس کا 75% رقبہ اس وقت جنگلات پر مشتمل ہے، اور ان کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس کا کم از کم 60% لازمی منتقل کرنا ہے۔
اور یہ ایک بہترین سوچ ہے۔ کم از کم ہمیں بھی بطور مسلمان، بطور پاکستانی، بلکہ پوری دنیا کو یہ چاہیے کہ اس وقت جنگلات پر تیزی سے کام کرے۔